زمانۂ طالب علمی میں خود مختار کشمیر کے حامی تھے، جی جی پھر ایم ایل اے بننے کے لیے مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے، کون سی شخصیت غلط تھی؟ زمانہ طالب علمی میں یقیناً نیشنلسٹ تھا، ایسا بنانے والوں میں وہ ہم لوگ سے شامل تھے۔ 2006 تک کارکردگی کی بات کروں تو شہر اور راج محل کو نہ طلاق دی اور نہ انہیں ان کا حق، کیا کہیں گے؟ مثلا آپ کیا کوئی پن پوائنٹ پر ہے کہ کیا نہیں ملا ہے؟ راج محل کی سڑکات کی حالت دیکھیں، یہ دیکھ سڑکات بنائی تو میں نہیں ہے ساری، وہ وہاں پر پہلے کوئی سڑک تھی وہاں پر راج محل میں مجھ سے پہلے؟ شہر میں آپ بتائیں کون سی سڑک ہے جو نہیں بنی، وہ میں آپ بتائیں۔ شہر میں پاسپورٹ آفس کا قیام، لاری اڈا، تھلیر روڈ، اے پی ایس روڈ، حسن روڈ، یہ پیپلز پارٹی نے پختہ کروایا، آپ نے کیوں نہ کیا؟ گزارش یہ ہے کہ ایک بنائی تو بنیادی طور پہ ہم نے ہی نا، سڑکیں خراب ہی ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ جو ہر یہی حکومت آنے والی ہے، پہلی حکومت کا تسلسل ہوتی ہے۔ سب تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، آپ سے کبھی ہوا؟ اللہ معاف کرے۔ 2021 کی انتخابی مہم میں سردار عتیق احمد خان کی موجودگی میں گنی غازیوں کے مقام پر دوران تقریر آپ نے کہا کہ میرے مقابلے میں وہ شخص الیکشن لڑ رہا ہے جو ماضی میں میرا پولنگ ایجنٹ تھا، کہیں اس جملے کی وجہ سے الیکشن تو نہیں آ رہا؟ یہ ہو سکتا ہے، انسان بعض غلطی بھی کر سکتا ہے، جو یہ تو نہیں میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرے مجھے، میں ایک بڑا درویش فیصد آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ہر کوئی سجے سے۔ انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض وقت ایسے بھی ہو سکتا ہے، انسان غلطی بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے نا، وہ پوری جڑ تو تھا نا میرا، اس میں تکبر والی کون سی بات آ گئی اس میں؟ ماضی میں چیئرمین ایم ڈی اے نے آپ کو میرپور میں پلاٹ کی آفر کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا، ایسا کیوں کیا تھا؟ میرا سمجھتا تھا کہ اس وقت جو ہے میرا حق نہیں تھا کہ میں وہاں سے پلاٹ لوں، میں اگر لینا ہی تھا تو میں اپنے پیسے سے اپنے خرید کر اس طرح کی خیرات کی چیزیں میں اپنے ضمیر کے خلاف سمجھتا تھا ایسی بات کرنا۔ ایک آپ تھے اور دوسرے کون تھے جنہوں نے انکار کیا؟ مجھے یاد نہیں ہے، غالباً شفیق جلال ہوگا۔ ملک نواز صاحب نے کبھی بعد میں سوچا کہ چیئرمین ایم ڈی اے نے انہیں پلاٹ کی آفر کیوں کی؟ یہ اس وقت اکثر جو لوگ جو ہے نا اسمبلی ممبران اور منسٹر وغیرہ ان کو پلاٹ دیتے تھے۔ وہ رضوان ملک آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرا عزیز ہی ہے ہمارا، وہ بھی۔ انہوں نے آزاد الیکشن لڑا، آپ سے بغاوت کی، ایسا کیوں ممکن ہوا؟ وہ اس لیے کہ میں نے خود یہاں سے الیکشن نہیں لڑا، تو جو دوسرا مسلم کانفرنس کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو نہیں دینا چاہتا، مجھ سے بغاوت نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ نہیں لڑا تو میں ہم اپنا عزیز ہے ہمارا وہ۔ تو یہ جو کچھ حلقوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ رضوان ملک کو ملک نواز صاحب نے کوٹلی سٹی سے الیکشن لڑایا کہ وہ اپنی راہ ہموار کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ دیکھنا چاہتے تھے کتنا ووٹ بینک ہے، درست ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اب درست بات ہے کہ جو ووٹ ہمارے جو ہوئے نا مسلم کانفرنس کے اس نے لیے زیادہ، اور اس نے اور تو یہ تو نہیں ہے، میں نے اس نے یہ نہیں کہا، وہ مسلم کانفرنس کے لوگ تھے، اکثر لوگوں نے مسلم کانفرنس کے جو اس وقت کے کینڈیڈیٹ تھے فاروق، اس کو نہیں ووٹ دیے۔ یعنی رضوان ملک کے ساتھ وہی لوگ تھے جو ماضی میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ تھے۔ مستقبل میں کس جماعت میں جائیں گے؟ مستقبل دیکھیں، ابھی تو میں صحت میری ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں فیصلہ کروں گا۔ والدین نے نام رکھا نواز خان، بڑے ہوئے ملک محمد نواز بنے، اگر ملک کی جگہ کچھ اور ہوتا تو ایسا ممکن تھا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جو کسی کے ملک کے مقابلے میں پیدا ہے، کوئی گجر کے ہوتا ہے، کوئی جاٹ کے گھر پیدا ہوتا ہے، یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے۔ میں نے درخواست تو نہیں دی تھی کہ میں ملکوں کے گھر میں پیدا ہوں۔ کیال والے قریب پڑتے تھے لیکن ساتھ ہمیشہ غازی آباد والوں کا دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں تو اصولوں کا ساتھ، میں نے مسلم کانفرنس کا ساتھ دیا، نکیال کا، اور وہ دیرکوٹ کے اس میں۔ نہیں، آپ بھی تو نہیں دوسرے سیاستدانوں کی طرح اپنے بیٹے کو ایم ایل اے بننا یا ایم ایل اے دیکھنا چاہتے؟ نہیں، اگر اس میں صلاحیت ہوئی تو آگے آئے گا، کیوں نہیں، اس کو کچھ پابندی تو نہیں ہے، لیکن میں کہوں کہ اگر وہ میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ نہیں، اس کی اپنی محنت ہوگی، کوشش ہوگی، اگر وہ اس محنت میں پورا جس طرح میں نے محنت کی ہے، لیکن میں ایک گراس روٹ سے میں نے شروع کیا اور اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، تو میں وہ اگر میرا بیٹا بھی کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو آ جائے گا۔ یہ موروثی سیاست جس چیز کا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں خاندانی طور پر جو جس کے خاندان کا باپ آیا تو اس کا اگر بیٹا بھی اس کا خاندان آ جاتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے اس طرح، میں تو میری خواہش نہیں ہے کہ اس طرح کو ہو، کہ اگر میرے بیٹے میں اگر صلاحیت ہوئی تو آ جائے گا۔ پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، جی ہاں، جی ہاں۔ کیا آپ سمجھ گئے کہ
हालात के साथ चलना पड़ता है, खा नजरिया हो या नहीं, देखें मियाँ साहब जो है उनसे एक दफ़ा है कि वो सरदार अब्दुल कयूम खान की वजह से मैं मुस्लिम जमात में थे, वो भी मियाँ साहब अक्सर जफ़ाबाद आते थे, इस्लामाबाद आते थे, तो उनसे मुलाकात होती थी, एक शरासाई थी उनके साथ मिलना तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो मिलना तो अच्छी बात, कोई जो भी हो मैं उनके से मिलना तो अच्छी मैं, लेकिन वह ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नज़रियाती तौर पर अगर करीब तीन है तो वो मुस्लिम लीग ही है। ज़राए से मालूम हुआ है कि दो लकू से मुस्लिम लीगी रहनुमा आपको नून लीग में नहीं देखना चाहते, इस वजह से आपने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। ये तो नहीं है, वो मैं देखें वो कौन से रहनुमा हैं जो मुझे रोक सकते हैं, वैसी बात नहीं है। मुझे मुस्लिम का वो भी मियां नवाज शरीफ भी किसी वजह से उनकी वजह से ना मुझे मिलने से पाबंदी लगा सकते हैं, ना मैं उनको मिलने से इनकी वजह से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। इंज़माम चौधरी आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, नाम इनका मलिक मोहम्मद नवाज है, सीनियर सियासतदान हैं, कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। आज इनसे इनकी सियासत पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, इनके माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से। ये क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मलिक साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह की मेहरबानी, ठीक हूँ। गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जी ज़माने तालिब इल्मी में खुद मुख्तार कश्मीर के अमी थे, जी जी फिर MLA बनने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कौन सी शख्सियत गलत थी? अक्सर गुजारिश है जी कि ज़माना तालिब इल्मी में मैं यकीनन नेशनलिस्ट था, और उस वक्त मैं मीरपुर में पढ़ता था। उस वक्त वहाँ खालिक अंसारी साहब, साबर अंसारी हमारे एक दोस्त थे, वो थे, और भी एक स्टूडेंट जितने भी थे उस वक्त। ये एक रुझान था मीरपुर में, खुद मुख्तार कश्मीर की बुनियाद भी वहाँ से रखी गई थी। मुमताज़ राठौर थे, यूनुस रखवी साहब साबिक जो फोत भी हो गए, अल्लाह ताला दोनों गरीब की जन्नत में जगह दे, साबिक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। ये सब लोग जो उस वक्त नेशनलिस्ट थे, और वहाँ का माहौल ऐसा था। मैं भी स्टूडेंट था वहाँ, यकीनन उससे मुतासर हुआ और मैं भी उसमें शामिल हुआ, बल्कि ऐसा बनाने वालों में वो हम लोग शामिल थे। तो उसके बाद तालिब इल्मी के ज़माने में असल में होता एक तो एक थी, दूसरा हमारा घर जो था वो मेरे वालिद साहब और मेरा सारे ख़ानदान जो था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था। कॉलेज से फारुग होने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो यकीनन घर वालों के, मेरे वालिद मोहतरम, बाकी लोगों ने भी मुझे बाकायदा प्रैक्टिकल सियासत में आया तो मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल किया। ऐसे नेशनलिस्ट था जब मैं उस वक्त हमने बड़ी जेलें भी काटी हैं। मैं दुलाई जेल में रहा हूँ, लाहौर के शाही किला में रहा हूँ, ये मकबूल भट्टो के साथ, भट्ट के साहब के साथ मैं रहा हूँ लाहौर के शाही किले में। तो वो एक तालिब इल्मी का ज़माना होता है, जोश खरोश ज़्यादा होता है। जब आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो यकीनन एक सोच जो है उसमें तब्दीली आती है। वो घर का माहौल भी ऐसा था, ख़ानदान मेरा भी ऐसा था, तो इसलिए मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया। ठीक है। माजी में चेयरमैन MDA ने आपको मीरपुर में प्लॉट की ऑफर की, लेकिन आपने इनकार कर दिया, ऐसा क्यों किया था? मेरा समझता था कि उस वक्त जो है मेरा हक नहीं था कि मैं वहाँ से प्लाट लूँ। मैं अगर लेना ही था तो मैं अपने पैसे से अपने ख़रीद कर ले, इस तरह की खैरात की चीज़ें मैं अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ समझता था ऐसी बात करना। आपको पता है कि वो दूसरे शख्स कौन थे जिन्होंने, एक आप थे और दूसरे कौन थे जिन्होंने इनकार किया? मुझे याद नहीं है, गालबन शफीक जलाल होगा वो, तो शायद उसका। तो मैंने उससे कहा था जी कि ये मेरा, चूँकि मेरा राइट नहीं बनता है तो मैं नहीं लेता। मलिक नवाज साहब ने कभी बाद में सोचा कि चेयरमैन MDA ने उन्हें प्लॉट की ऑफर क्यों की? ये उस वक्त अक्सर जो लोग जो है ना, असेंबली मेंबरान और मिनिस्टर्स वगैरह, उनको प्लाट देते थे वो। तो इस वजह से उन्होंने आपको खुद, गवर्नमेंट की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, इसलिए मुझे देखा कि ये मिनिस्टर है, इसको जो ऑफर करते हैं उसको दिया, मैंने इनकार कर दिया। बस अब सीनियर सियासतदान है, 7 बार इलेक्शन जीते, बड़ा एजाज है अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर सियासतदान का अगर थोड़ा सा एहतसाब करूं तो बुरा तो नहीं मनाएंगे? जी जी, जरूर करेंगे। 2006 तक कारकर्दगी की बात करूं तो शहर और राजमहल को ना तलाक दी और ना इन्हें इनका हक, क्या कहेंगे? मसलन आप क्या कोई पिन पॉइंट पर है कि क्या नहीं मिला है? राजमहल की सड़कात की हालत देखें। ये देख, सड़कात बनाई तो मैं नहीं है सारी, वो वहां पर पहले कोई सड़क थी वहां पर राजमहल में मुझसे पहले?
کون سی سڑک تھی؟ لیکن وہاں پر آج جس گاؤں میں جائیں، جس محلے میں جائیں، آج پورے راج محل میں ہر گاؤں میں سڑک جا رہی ہے، وہ کس نے دی ہے؟ وہ کس نے بنائی ہے؟ شہر میں آپ بتائیں کون سی سڑک ہے جو نہیں بنی، وہ میں آپ بتائیں۔ شہر میں پاسپورٹ آفس کا قیام، لاری اڈا، تھلیر روڈ، اے پی ایس روڈ، حسن روڈ، یہ پیپلز پارٹی نے پختہ کروایا، آپ نے کیوں نہ کیا؟ گزارش یہ ہے کہ ایک بنائی تو بنیادی طور پہ ہم نے ہی نا، یہ سڑکیں خراب ہی ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ جو ہر یہی حکومت آنے والی ہے، پہلی حکومت کا تسلسل ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ فرق یہ ایک ٹوٹ گئی، آج میری گورنمنٹ نہیں ہے ہماری، تو آج جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کو کام ہے نا ٹھیک کرنا، اور یہ اگر اس زمانے میں ٹوٹیں گی، جو آنے والی حکومت ہے وہ ٹھیک کرے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ دیکھیں سڑکیں بنیادی طور پر بنانے کس نے بنائی، یہ فاؤنڈیشن کس نے رکھی، بنیاد کس نے رکھی، سڑکیں بنائی کس نے ہیں۔ بعد میں سڑکیں خراب ہے، ٹوٹتی ہیں، پھوٹتی ہیں، ٹھیک خراب ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ڈپارٹمنٹ مکمل جو ہے وہ سڑکوں اشارات کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ٹھیک کرتا ہے، جو خرابی ہے ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ والدین نے نام رکھا نواز خان، بڑے ہوئے ملک محمد نواز بنے، اگر ملک کی جگہ کچھ اور ہوتا تو ایسا ممکن تھا؟ میں تو یہ دیکھا نا، جو کسی کے ملک کے مکاروں میں پیدا ہے، کوئی گجر کے ہوتا ہے، کوئی جاٹ کے گھر پیدا ہوتا ہے، یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے نا۔ میں نے درخواست تو نہیں دی تھی کہ میں ملکوں کے گھر میں پیدا ہوں۔ بحثیت انسان ہم سب لوگ برابر ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں باسی۔ تو یہ میری برادری جو ہے نا، یہ میں ہمیشہ لوگوں کے میں نے بلا تقصیر خدمت کی ہے، برادری کی بنیاد پر میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی آپ کوئی برادریزم پر یقین؟ برادریزم پر میں مکمل طور پر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مجھے زیادہ لوگ اپنی برادری سے بھی گجر برادری نے ووٹ دیے، جاٹ برادری نے دیے، دوسری برادریوں نے دیے۔ یہ تو برادری کی بنیاد پر نہیں، میں اگر مجھے کوئی اچھا سمجھتا ہے آدمی، میرے اصولوں کو پسند کرتا ہے، جو میں اگر سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی ہے تو مجھے ووٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے ووٹ دیے، وہ دوسری برادریوں نے بھی زیادہ دیے۔ ملک صاحب، تکبر کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، آپ سے کبھی ہوا؟ اللہ معاف کرے۔ 2021 کی انتخابی مہم میں سردار عتیق احمد خان کی موجودگی میں گنی غازیوں کے مقام پر دوران تقریر آپ نے کہا کہ میرے مقابلے وہ شخص الیکشن لڑ رہا ہے جو ماضی میں میرا پولنگ ایجنٹ تھا، کہیں اس جملے کی وجہ سے الیکشن تو نہیں آ رہا؟ یہ ہو سکتا ہے، انسان بعض غلطی بھی کر سکتا ہے، جو یہ تو نہیں میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرے مجھے، میں ایک بڑا درویش فیصد آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ہر کے سجے سے۔ انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض وقت ایسی بھی ہو سکتا ہے، انسان غلطی بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے نا، وہ پوری جڑ تو تھا نا میرا، اس میں تکبر والی کون سی بات آ گئی اس میں؟ سیاست عبادت ہے جی انشاءاللہ، لیکن تب تک جب تک سیاست عبادت سمجھ کر کی جائے، جھوٹ اور فراڈ نہ کیا جائے۔ جی جی سینئر وزیر رہے، ممبر اسمبلی رہے، بے شمار لوگوں نے نوکریاں مانگی ہوں گی، بے شمار کو ایڈجسٹ کروایا، اور کئی کو جھانسے بھی، کیا کہیں گے؟ ویسے میں بار بار اگر میری کامیابی ہوئی ہے 7 بار، جو کوئی بھی آزاد کشمیر میں میرے خیال میں مسلسل ہو سکتا ہے دوسرے بار تو لوگ تو 7 بار کامیاب ہوئے ہوں، لیکن درمیان میں بریک آئی ہو۔ میں مسلسل 7 بار الیکشن میں جیتا، شاید آزاد کشمیر اسمبلی میں بعد شخص ہوں۔ تو جو آپ نے کہا کہ نوکریاں دی ہیں، نوکریاں دی نہیں، نوکریاں ہمیشہ میں نے میرٹ پر دی ہیں، جس کا حق بنتا تھا اس کو دی ہیں، ٹھیک ہے، جو میرٹ پر ہوتا ہے اس کو دی ہیں، اور کسی کو یہ نہیں غلط جھانسا بھی نہیں دیا۔ یہی وہ میری کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ کیا میں نے کر سکتا تھا وہ کرتا تھا، یہ ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا تھا میں کہہ دیتا تھا یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، نکیال والے قریب پڑتے تھے لیکن ساتھ ہمیشہ غازی آباد والوں کا دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں تو اصولوں کا ساتھ، میں نے مسلم کانفرنس کا ساتھ دیا، نکیال کا، اور وہ دیرکوٹ کے، اس میں کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں، بلکہ نکیال والے اگر تعلق کے بنیاد پر دیکھیں تو یہ ہمارے خاندانی تعلق تھے، ان کی زیادہ قریب ہے، لیکن میں نے تو اصولوں کی بات کی ہے ہمیشہ۔ بس اب 100 اصلاحات کے پابند ہیں، قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے، کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکی ہو؟ اللہ کا کرم ہے جی، سب اللہ کا فضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اللہ نے دیا ہے بہت کچھ دیا ہے، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کوئی کہ نہیں، اللہ کا بہت کرم رہا ہے۔ کہیں آپ بھی تو نہیں دوسرے سیاستدانوں کی طرح اپنے بیٹے کو ایم ایل اے بننا یا ایم ایل اے دیکھنا چاہتے؟ نہیں، اگر اس میں صلاحیت ہوئی تو آگے آئے گا، کیوں نہیں، اس کو کچھ پابندی تو نہیں ہے،
لیکن میں کہوں کہ اگر وہ میں اس کو اٹھا کر اوپر لے جاؤں گا، وہ نہیں، اس کی اپنی محنت ہوگی، کوشش ہوگی. اگر وہ اس محنت میں پورا جس طرح میں نے محنت کی ہے، لیکن میں ایک گراس روٹ سے میں نے شروع کیا اور اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، تو میں وہ اگر میرا بیٹا بھی کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو آ جائے گا. یہ موروثی سیاست جس چیز کا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں خاندانی طور پر جو جس کے خاندان کا باپ آیا تو اس کا اگر بیٹا بھی اس کا سارا خاندان آ جاتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے اس طرح، میں تو میری خواہش نہیں ہے کہ اس طرح کو ہو، کہ اگر میرے بیٹے میں اگر صلاحیت ہوئی تو آ جائے گا. رضوان ملک آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرا عزیز ہی ہے ہمارا وہ بھی. انہوں نے آزاد الیکشن لڑا، آپ سے بغاوت کی، ایسا کیوں ممکن ہوا؟ وہ اس لیے کہ میں نے خود یہاں سے الیکشن نہیں لڑا، تو جو دوسرا مسلم کانفرنس کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو نہیں دینا چاہا. مجھ سے بغاوت نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ نہیں لڑا تو میں ہم اپنی خود اپنی اپنا عزیز ہے ہمارا وہ. تو یہ جو کچھ حلقوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ رضوان ملک کو ملک نواز صاحب نے کوٹلی سٹی سے الیکشن لڑایا کہ وہ اپنی راہ ہموار کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ دیکھنا چاہتے تھے کتنا ووٹ بینک ہے. یہ درست ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اب درست بات ہے کہ جو ووٹ ہمارے جو ہوئے نا مسلم کانفرنس کے، اس نے لیے زیادہ. اور اس نے اور تو یہ تو نہیں ہے، میں نے اس نے یہ نہیں کہا، وہ مسلم کانفرنس کے لوگ تھے. اکثر لوگوں نے مسلم کانفرنس کے جو اس وقت کے کینڈیڈیٹ تھے فاروق، اس کو نہیں ووٹ دیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلم جو میں پارٹی کا ڈسپلن کا پابند رہا ہوں، پارٹی کا جو بندہ اس کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن اکثر لوگوں نے اسے نہیں کیا. اور ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا یہاں پر، اس کا رابطہ زیادہ لوگوں سے اس قدر نہیں تھا جس طرح میرا تھا. یعنی رضوان ملک کے ساتھ وہی لوگ تھے جو ماضی میں آپ کے ساتھ ہوتے. میرے ساتھ ہے یہ. مستقبل میں کس جماعت میں جائیں گے؟ مستقبل دیکھیں، ابھی تو میں صحت میری ٹھیک نہیں ہے. ابھی میں فیصلہ کروں گا، لوگ میں اپنی خود تو میرے اپنی مرضی سے جو میں وہ دیکھوں گا. لیکن میں میرے ایک دوستوں کا، بھائیوں کا، ہم خیال لوگوں کا، جماعت کے لوگوں کا جو مسلم کانفرنس میں ساری زندگی میرے ساتھ رہے ہیں، اس سے مرضی کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے. اسی مسلم کانفرنس میں رہنا چاہیے، کسی جماعت میں جانا چاہیے. پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، جی ہاں، جی ہاں. کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، خواہ نظریہ ہو یا پارٹی؟ دیکھیں، میاں صاحب جو ہیں ان سے ایک تو ہے کہ وہ سردار عبدالقیوم خان کی وجہ سے مسلم جماعت میں تھے. وہ بھی میاں صاحب اکثر دفعہ بعد آتے تھے، اسلام آباد آتے تھے، تو ان سے ملاقات ہوتی تھی، ایک شناسائی تھی ان کے ساتھ. ان کے ساتھ ملنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. میں تو ملنا بہت تو اچھی بات، کوئی جو بھی ہو میں ان کے ساتھ ملنا تو اچھی میں. لیکن وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کے نظریاتی طور پر اگر قریب تین ہے تو وہ مسلم لیگ ہی ہے. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ دو القوع سے مسلم لیگی رہنما آپ کو نون لیگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس وجہ سے آپ نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے. یہ تو نہیں ہے، وہ میں دیکھیں وہ کون سے رہنما ہیں جو مجھے روک سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے مسلم کا وہ بھی میاں نواز شریف بھی کسی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہ مجھے ملنے سے پابندی لگا سکتے ہیں، نہ میں ان کو ملنے سے ان کی وجہ سے کوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت مہربانی. ناظرین، گفتگو سن رہے تھے سینئر سیاستدان ملک محمد نواز صاحب کی. انہوں نے کیا کہا، تمام تر باتیں آپ نے نہیں کی سنی. اس کے ساتھ اپنے میزبان انضمام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے JK نیوز. اللہ حافظ.